جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے اس کی جانب سے ایک پیغام نشر ہوتا ہے ایکس پہ، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایئر فورس کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں مخصوص نشان. میرے بھی یہی سوال میرا بھی ہاسے والا یہ بھی ایئر فورس کہاں سے آ گئی. پھر اور حیران کن سوال یہ ہے میرا کہ جو ڈرونز استعمال ہوئے جو کہ واقعی ہوئے اور پاکستان نے ان کو مار گرایا، ڈرونز کہاں سے آئے ان کے پاس؟ اچھا خیر، ڈرونز والی تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. اصل بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ انہوں نے خود بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ پاکستان جو ہے اس نے ان کے علاقوں پہ بمباری کی ہے، اور بقول ان کے وہ خود پھیلاتے رہے پوری دنیا میں یہ وہ کہ جی اس میں عام شہری نشانہ بنے. اچھا بھائی، اب اگر تم خود یہ پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ پاکستان نے نظر اندازی کی بقول تمہارے یعنی طالبان کی، اور اس سے معصوم شہری نہتے شہری مارے گئے، تو بھائی صاحب آپ تو ماشاءاللہ مجاہدین ہوتے ہیں. آپ نے 2 سپر طاقتوں کو شکست دی، روس کو، امریکہ کو. تو ان کے لیے اپنے لوگوں کو یہ بتانا جو ہے دشوار ہو رہا تھا کہ جب پاکستان کی باری آتی ہے اور آپ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں تو وہ ایمان کی حرارت کہاں چلی جاتی ہے جو امریکہ اور ٹھیک ہے وہ جو مجاہدی جو حرارت تھی آپ کی، تو اس کو جو ہے کور کرنے کے لیے انہوں نے مختلف مقامات پر جو ہے ہمارے غالباً 4 پوائنٹس پہ انہوں نے ڈرون پھینک دی. اب عرض یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ میں آپ کو جب سے یہ گئے تھے ان کے وہ صاحب بھارت دیوبند آپ کے امیر خان متقی، میں اس پروگرام میں آپ کو ریپیٹڈلی کہے چلے جا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ جی انڈیا اور افغانستان کا ایک نیکسس بن گیا ہے. دوسری میری پوزیشن یہ ہے، میری بدقسمتی ہے، میں دفاعی تجزیہ کار نہیں، مجھے دفاع کا کخ پتہ نہیں، میں ہاتھ کھڑے کر کے احترام کرتا ہوں، لیکن میں علاقائی سیاست کا اور یہاں جو خارجہ افیئرز ہیں وہ گیمز کا میں تھوڑا سا آشنا ہوں، ساری زندگی دی ہے بھائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایران والا واقعہ ہوا اور خاص طور پر جب سے جنگ بندی ہوئی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یار اس پہ ایک مین سپوائلر ہے، اس کا نام ہے اسرائیل. اور میں نے اسرائیل کے تھنک ٹینکس کی رپورٹس آپ کو دکھائیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ راستہ ہی ایک ہے کہ ایران کو ایک متحدہ ملک کے طور پر رہنے نہ دیا جائے، اور جب توڑنا ہے تو اس کے لیے ہمارا بلوچستان بھی استعمال ہونا ہے. تو اس وقت ایک نیکسس ہے اسرائیل، انڈیا اینڈ افغانستان. اس میں افغانستان بھی شامل ہے. ایگزیکٹلی سر. دیکھیے کیسے شامل مجاہدین یار، میری بات ایک التجا سنیے نا. اب میں کیا کروں، یہ مجاہدین تو گئے نا ادھر انڈیا، میں تو نہیں گیا تھا. سفارت خانہ فلی کس کا کام کر رہا ہے؟ پاکستان کا سفیر ہے وہاں پہ باقاعدہ؟ نہیں، بھارت کا ہے. آپ ساتھ میں اسرائیل بھی جوڑ رہے ہیں. سر آپ سب سے پہلے یار آپ یعنی کرونالوجی دیکھا کرتے ہیں نا. ہفتے کے روز آپ کے ہاں کراچی میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے جس میں ٹارگٹ جو ہے وہ رینجرز. اب کراچی کیوں؟ 2 میسیجز آپ نے دیا. آپ نے کہا جی آپ نے محرم الحرام جو ہے وہ بہت سکون سے گزار لیا. ارے نو مین، وی آر ہیئر. دنیا کو میسج یہ دینا، اب کراچی کی بندرگاہ جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی تھی بیکاز آف جو ساری جو وار کی سچویشن بنی ہوئی ہے، صورتحال کے بعد. کہا رہے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے. سو شو یور پریزنس. اب اس میں فرض کرو کہ وہ حملے کے اندر جو بندے مارے گئے ہوتے ہیں، ہم کہتے کہ چلیں جی 2 نمبری کر دی ہے کہ پاکستان نے، یہی مقامی لوگ تھے، انہوں نے کوئی ایکسٹریمسٹ کراس فائر میں یہ بھی مارا جاتا جو پکڑا گیا ہے.
میں وہی عرض کرتا ہوں نا. تو پھر بابا وہ ایک بندہ جو پکڑا جاتا ہے, غالباً عثمان اس کا نام ہے, سب کو کوئی لمبا چوڑا 3-4 نام وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایڈمٹ کرتا کہ میں ہے, وہ بتاتا ہے, پھر وہ اپنے حلیے سے, اپنے لہجے سے وہ افغانستان باقاعدہ وہ افغان نظر آ رہا ہے. اس کا ڈینائل نہیں آیا ابھی تک. ابھی تک نا بتائیں نا, اگر آپ اتنے اپنے آپ کو ریسپانسبل نیشن کے طور پہ پیش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو آپ اون کریں گے ہمارا شہری تھا. اب یہ جب ہونا تھا تو اس کے جواب میں دوسرے ہی دن پاکستان نے اس جماعت نے جس نے کہ اس کی ذمہ داری لی, ان کے ٹھکانوں کو نشانہ, ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اور ان کا جو جنازے ہیں اس میں لیڈرشپ نظر آ رہی ہے سر ایک کو. اس میں بھی جب جو ہے, چلیں جی آپ اس کو پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں, اس جماعت کا جو اپنا پروپیگنڈا سیل ہے وہ تمہارے والی بات, ان حملوں کے نتیجے میں جو جنازے ہو رہے ہیں اس میں اس کی شرکت ہے, وہ خود وہ اس کو دکھا رہے ہیں, خود پروپیگیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے ان کے جنازے کہاں ہوئے؟ کیا ان میں کوئی جنازے میں شریک ہوا؟ ان کے ویژولز کہاں ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نام نہاد داعش کا کون سا بندہ تھا جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا؟ اور اس کی بھی پھر ہمارے پاس تو پورا بندہ ہے نا جو بیان دے رہا ہے, جو دنیا بھر نے دیکھا ہے. نہ صرف ایک وہ بیان دے رہا ہے, چلو وہ بھی کہہ لو جی, لیکن وہ جماعت جس نے کراچی کے حملے کی ذمہ داری لی, اس جماعت سے جانے پہچانے اس کے متحرک لوگ جو ہیں ان جنازوں میں شریک ہوتے ہیں جو ٹارگٹ ہوئے. ارے دوسری جان دیکھیں نا, اگر آپ فٹ پرنٹس کی بات ہوتی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو شریف اللہ جب پکڑا گیا تھا کیا وہ پاکستانی تھا؟ کیا تھا پاکستان میں؟ اس کی ایکٹیویٹیز کہاں پہ تھی؟ جب اس نے ایبے گیٹ والا دھماکہ ہوا وہ کہاں پہ تھا؟ پھر اس کی ساری موومنٹ ہم نے تو نہیں بتائی نا, غیر ملکی ایجنسیوں نے بتائی. وہ کہاں موو کرتا رہا, وہ رہا کہاں؟ پھر جو اگست میں جب انہوں نے کابل پہ چڑھائی کی اور کابل فتح کیا اپنے طور پہ, جب جیل توڑی گئی تو اس میں انہی کے لوگ گئے تھے نا, وہ ٹی ٹی پی اور کے لوگوں کو اور داعش کے لوگوں کو انہوں نے چھڑوایا تھا. اور اس کا نام میں بھول رہا ہوں. حال ہی میں بابا, پھر وہ حال ہی میں یار, ابھی کیمپ سندھ کی طرف ہے نا سر, ابھی ترکی والا, ابھی تو یہ چند یعنی ہفتے پہلے کی بات ہے نا, باقاعدہ ٹریننگ کیمپ میں سر کریں کاروائی. آپ جو بات سمجھتے نہیں ہیں, یہ سب جو ہو رہا ہے, اب ہفتے کے دن ہمارے ہاں حملہ ہوا, اس کے جواب میں ایک یعنی پیونیٹیو سٹرائکس ہوتی ہیں ہماری طرف سے, اور اس کی مذمت کا باقاعدہ بیان کہاں سے, کس ملک کی وزارت خارجہ سے جاری ہوتا ہے؟ ہندوستان کھل کر سامنے آ گیا. اور بھارت جو ہے وہ کیٹیگریکلی یہ کہانی بلڈ کرتا ہے بالکل افغانوں والی کہ جی ان سے اپنے دہشت گرد کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں, ایکسٹرنلائز انٹرنل فیلیئرز, کہ پاکستان اپنے دہشت گردوں پر قابو پانے میں ناکام رہ کر دوسروں پر الزام لگا رہا ہے. Now this is the same language which Taliban use in their defense.